اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں مومنین، مولا کائنات، غالب لکل غالب، اسد اللہ، شیر خدا، پروردہ رسول، ولایت کے شہنشاہ، ہمت اور شجاعت کے عظیم تاجدار، مارکہ خیبر کے شہ سوار، خاتون جنت کے شعور نامدار، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ اہم شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب فاضل حسین صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں پر نوح خوانی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت پر، اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ کی خدمت میں ہم چلیں گے، اور ان سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور عبادت کے حوالے سے آپ ہمارے مومنین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سرتاسر عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہیں، البتہ کسی بھی صفت کے عنوان سے یا کسی بھی صفت کو ہم محور بنا کر اگر امیر المومنین کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیں تو امیر المومنین اس کے درجہ اتم پہ آپ کو ملیں گے، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ بندگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی صفت ہو جس کو صفت حسنہ کہیں یا صفت حسن کہیں، اس میں امیر المومنین اتم درجے پر ہیں۔ یعنی بعض علماء اس حد تک بیان کرتے ہیں، اور ان کا قول اس حال میں صحیح ہے، اور ائمہ کی روایات سے بھی اس چیز تک پہنچتے ہیں کہ اگر اس صفت کو ہم مجسم کر سکتے ہوں جسم انسانی میں، تو وہ امام علی علیہ السلام کی ہی صورت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے، عبادت ہر وہ عمل جو خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے لیا جائے اور کیا جائے، خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ فعل عبادت ہے۔ عام طور سے جب ہم عبادت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، ہمارے ذہن میں روزہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں حج آتا ہے، جہاد ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اصل مفہوم عبادت ہر وہ فعل جو خداوند عالم کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ چاہے وہ گھر کا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لباس پہننا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چلنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر چلنا خدا کی رضا کے ساتھ ہے تو یہ عبادت ہے، اگر بیٹھنا خدا کی رضا کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے۔ صرف نماز اور سجدہ اور صرف رکوع اور صرف تسبیح اور قرآن یہ عبادت نہیں، ہر وہ فعل جو خداوند عالم کی رضایت کے لیے اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ امیر المومنین کی پوری زندگی سرتاسر عبادت ہے، بے شک، جس کی ابتدا خانہ کعبہ ہو ظاہری اور جس کی انتہا مسجد کوفہ کا وہ سجدہ ہو، اس کی زندگی کو ہم اس سے زیادہ خلاصہ کیا کر سکتے ہیں کہ جس کی ابتدا خانہ خدا میں ہو رہی ہو، جس کی انتہا بھی خانہ خدا میں ہو رہی ہے، اس کی زندگی معلوم ہے کہ وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم ظاہری عبادت کی بات کریں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے حج ہے، اس طرح کی عبادت کو بھی اگر ہم محور بنائیں تو امیر المومنین اس کے درجہ اتم پہ نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی کی ہم تعریف کرنا چاہیں، کسی بھی چیز کی، یا کسی کا سلسلے میں ہم کوئی بیان دینا چاہیں، تو ضروری ہے کہ وہ بیان کوئی ایسا دے جو خود اس چیز کو سمجھتا ہو۔ میں اس کو واضح کر دوں، مثال کے طور پر ہم کسی مکان میں جاتے ہیں، مکان ہم گئے اور ہم نے مکان کو دیکھا، اس کے بعد ہم مکان کی تعریف کریں کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، اس کے بہت خوبصورتی ہے، اس کے اندر نقش و نگار ہیں، تو ہماری اس تعریف کا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ ہم گئے میزبان کو خوش کرنے کے لیے یا مہمان کو، ہمیں چیز ظاہری طور پہ اچھی لگی، ہم نے تعریف کر دی۔
تو ہماری اس تعریف کا کوئی خاص معیار نہیں ہے. لیکن اگر اس مکان میں ایک انجینئر آئے یا ایک آرکیٹیکٹ آئے اور اس کے بعد اس مکان کی تعریف کرے کہ یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے, تو چونکہ وہ اس صنف کا جاننے والا ہے, اس صنف کے اندر اس کو تبحر حاصل ہے, اس صنف کے اندر وہ سے رکھتا ہے, تو اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی. میرے کہنے اور اس کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو جس میدان کا شہسوار ہے وہ اس میدان میں اگر کسی کی تعریف کرے تو پھر اس کی تعریف کی اہمیت ہے. تو امیر المؤمنین کی عبادت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو خود عبادت کے ایک اعلیٰ درجے پہ ہو. سبحان اللہ. بے شک عبادت کے اعلیٰ ترین درجے پر جن شخصیات کا ذہن میں ہمارے نام آتا ہے ان میں ایک شخصیت جس کو تمام علماء نے عبادت کے عنوان سے اپنے زمانے کا عابد ترین شخص لکھا, کہ جس کو لقب دے دیا گیا زین العابدین و سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام. جب ان سے ان کی عبادت کے سلسلے میں سوال کیا گیا اور کہا گیا مولا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ سید الساجدین, زین العابدین, تمام عبادت گزاروں کی زینت, تمام سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار. اس سے جب کہا گیا کہ مولا آپ کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ عبادت میرے جد امیر المؤمنین کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام کا جملہ جذباتی نہیں ہوتا. امام جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں. تو امام جب کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عبادت امیر المومنین کی عبادت کے سامنے کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنی عبادت کے کو امیر المومنین کی عبادت سے تقابل نہیں کر رہے, یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری عبادت امیر المومنین کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی, جبکہ امام خود سید الساجدین ہے, جبکہ امام زین العابدین ہے. لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتی. امام زین العابدین کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اس کی عبادت کو ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ میری عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. بے شک سبحان اللہ. امیر المومنین کی عبادت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک عمل جو رسول نے سند بنا دیا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین, اب ثقلین کیا ہے اس کی تشریح خود علماء کریں یا ائمہ علیہ السلام نے کی, ورنہ ہم اور آپ شاید سمجھ بھی نہ سکیں ثقلین ہے کیا. ایک ضربت یوم خندق کی ضربت ہو, ایک ضربت, دوسری ضربت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے. واہ بے شک. اس کے سجدے کا مقام کیا ہوگا, اس کے رکوع کا مقام کیا ہوگا, اس کی نمازوں کا مقام کیا ہوگا. لیکن آپ کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری اور آپ نے نماز کے لیے, روزے کے لیے کتنا اہتمام کیا, اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کی عبادت کے سلسلے میں. کہ جنگ صفین ہے, مشہور واقعہ ہے, جنگ صفین ہے, عین جنگ میں جنگ صفین تقریباً اعلیٰ سب سے بڑی جنگوں میں سے ہے, کہ جس کی مدت کے لحاظ سے بھی, لشکر کی تعداد کے لحاظ سے بھی, دنوں کے لحاظ سے بھی, ہر طرح سے اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے, صدر اسلام کی جنگوں میں سے. جنگ صفین عین معرکے میں نماز کے وقت امیر المومنین نے ایک دفعہ کہا کہ نماز پڑھنا ہے. کسی صحابی نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت نماز, جنگ کے حالات, اس جنگ میں, اس طرح کی کارزار میں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ ہی اس کے لیے کر رہا ہوں, یہ جنگ اسی نماز کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اگر ہم جنگ کو مقدم کر دیں اور نماز کو پیچھے کر دیں تو پھر اصلی ہدف سے ہم خود ہی دور ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر آن میں عبادت الہیہ. یا دوسرا واقعہ جو امیر المومنین سے مشہور ہے اسی جنگ صفین کا, کہ آپ کے پیر میں ظاہراً ایک تیر لگ گیا اور جس کو نکالنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی امام کو, تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی رہنے تو جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تیر نکال لیں. بے شک اس وقت نکال لیں, کیونکہ اس وقت امیر المومنین اس حالت میں ہوں گے کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ان کے جسم سے کیا چیز الگ کر دی گئی. یہ محو ہو جانا, یہ ذات خداوندی میں اپنے آپ کو بالکل محو کر دینا, یہ کمال ہے عبادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ہم اور آپ شاید کبھی اس عبادت کی منزل کو درک نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے ہو, لیکن جس حد تک کوشش کر سکتے ہو ہماری اتباع کر کے کوشش کرو کہ ہمیں ہمارے پیچھے چل سکو. اور یہی ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں جس حد تک 100 نہیں کر سکتے, 90 نہیں کر سکتے, 80 نہیں کر سکتے, 70 نہیں کر سکتے, 10% نہیں کر سکتے, 1% بھی اگر کر سکتے ہوں تو ہم کریں, یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیں کہ امیر المومنین جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم نہ کریں. نہیں, امیر المومنین نے بھی کہا ہے کہ تم نہیں ہو سکتے ہمارے جیسے, لیکن جتنا کر سکتے ہو اس کا 100% کرو.
جی بالکل صحیح. اس میں کمی نہ ہو کہ کل جب امیر المومنین کے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ مولا ہم جتنا کر سکتے تھے اس کا 100% ہم نے کیا ہے اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے جیسے کہ ماہ مبارک رمضان بھی چل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو عموماً عام دنوں میں عبادت لوگ انجام دیتے ہیں تو اس خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ عبادت کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے قریب ہوتے جائیں اس عبادت کے ذریعے سے. ہم یہ چاہیں گے اس میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں و غریبوں کی مدد. اس حوالے سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس طرح وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے اس حوالے سے بھی آپ ہمارے مومنین کو بتائیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر وہ عمل جو قرب خدا کے لیے اور خوشنودی خداوند عالم کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے. ان میں سے ایک بہترین عمل ہے یتیم پروری. خطبہ شعبانیہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امیر المومنین نے روایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے شعبان کے آخری ہفتے میں آخری برہے میں رمضان کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرمایا جو مشہور ہے خطبہ شعبانیہ سے. اس کے تیسرے چوتھے جملے میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سلسلے میں مومنین کو تاکید کرتے ہیں وہاں جو افعال بیان کیے کہ تم رمضان میں یہ کرو ان میں جس چیز کے اوپر تاکید کی ان میں سے ایک چیز کیا اپنے لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ان کا خیال رکھو تاکہ لوگ کل تمہارے یتیموں کا خیال رکھیں. دونوں چیزیں بیان کر دی. بالکل بے شک. دیکھیں یہ سماج ایسا ہے انسان سماج میں رہتا ہے کوئی انسان سماج سے الگ ہٹ کے نہیں رہ سکتا. انسان کو سماج میں رہنا ہے اور سماج کا سسٹم یہ ہے کہ آپ جیسا کریں گے کل ویسا ہی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. بالکل. اگر اچھی زندگی گزاری ہے لوگوں کے لیے اچھے بن کر گئے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ لوگ کچھ نہ لحاظ کریں تو کم سے کم یہ لحاظ کریں گے کہ یہ اس اچھے انسان کی اولاد ہے اس نے اپنی زندگی ہمارے لیے خرچ کی تو آج اس کے بچوں کا ہم خیال رکھیں. یہی رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ یتیموں کی کفالت کرو عوام الناس کی یتیموں کی کفالت کرو تاکہ لوگ کل تمہارے یتیموں کا خیال رکھیں. جی بالکل صحیح. تو امیر المومنین کی زندگی میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے یتیم پروری کے لیے نہ جانے کتنے کام کیے یہاں اس طرح سے کیے کہ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین زہد یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. جی امیر المومنین نے کبھی بیان نہیں کیا لوگوں سے کہ میں کر رہا ہوں یعنی خاموشی کے ذریعے خاموشی کے ساتھ یتیم نوازی بیواؤں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا غریب و فقراء کی مدد کرنا اس طرح سے خاموشی کے ساتھ کہ جب امیر المومنین کو شہادت نصیب ہوئی تب لوگوں کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ انسان جو روٹیاں دے جاتا تھا جو سامان پہنچا دیتا تھا جو ہماری مدد کرتا تھا وہ امیر المومنین تھے. یعنی یہ خود ایک عظیم ہے. آج ہمارا معاشرہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ہمارے معاشرے کا حال یہ کہ اگر ہم مسجد میں ایک پنکھا بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا نام لکھا جائے یا ہمارے بزرگ کا نام لکھا جائے. یعنی خود نمائی کے حساب سے یہ عمل امیر المومنین کے شان شان نہیں ہے یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے شان شان نہیں ہے. اگر خدا کے لیے کیا جا رہا ہے بے شک تو خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کس کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. بے شک اس کو معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کا ثواب کس کو دینا ہے. بے شک. اور اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو آخرت میں پھر توقع نہ کرے خداوند عالم اس کو اس کی اجر دے اس سے زیادہ دے. دنیا کے لیے کو ضرورت ہوتی ہے بتانے کی کہ میں کر رہا ہوں کون کر رہا ہے. ائمہ کی سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملا بے شک کہ وہ بیان کریں کہ میں کر رہا ہوں میں علی ابن ابی طالب کر رہا ہوں. نہیں بلکہ وہ چھپ کے دیتے تھے چھپ کے دینا اس طرح سے تمام ائمہ کے سلسلے میں اس طرح سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا چھوٹی رقم نہیں بہت بڑی رقم امام حسین علیہ السلام کے لیے 10,000 دینار یا 10,000 درہم 10,000 چاہے سونے کے سکے ہوں یا چاندی کے سکے ہوں ایک اہمیت ہے آج بھی اہمیت ہے. جی ایک شخص کو دیے جس نے آ کر ایک خواہش کی تھی کہ ہم پریشان ہیں ہمیں مدد کر دیجیے. امام نے کہا میرے گھر پر آؤ جو دوں لے کر چلے جانا. اچھا امام دروازے کے پیچھے گئے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر دیا کہ میں اتنا کم دے رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے تو سامنے آتی ہے. 10,000 درہم یا 10,000 دینار 10,000 سونے کے سکے اگر آج کوئی دے دے تو شاید دنیا بھر کی میڈیا سائٹس کے اوپر اس کو اپنا نام نمود کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے 10,000 درہم کسی کام خیر کے لیے دیے. لیکن امام کہہ رہے ہیں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے تمہیں دیتے ہوئے کیونکہ میں جو کرنا چاہتا ہوں اس میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا. امام علی علیہ السلام کا بھی یہی کہ جب آپ کو خبر ہوتی تھی کہ کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی بے سہارا ہے آپ جس حد تک کر سکتے تھے اس کی مدد کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ کو دیکھا یا ایک عورت کو دیکھا خاتون کو دیکھا کہ وہ
جو ہے پریشان ہے، بچہ اس کا رو رہا تھا، امام داخل ہوئے دروازے کے دق الباب کر کے، پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اس بچے کی پرورش میں کھانا پکانا چاہ رہی ہوں، یہ بچہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام نے اس بچے کو سنبھالا، جی یا کہا پھر تم بچے کو سنبھالو، میں روٹی تیار کر دیتا ہوں، میں تندور تیار کر دیتا ہوں۔ تو یہ عمل اس وقت کیا جب آپ امیر المومنین ہیں ظاہری طور پر، ورنہ تو آپ ہمیشہ امیر المومنین ہیں۔ جب خلیفۃ المسلمین ہیں، دنیا کی سب سے بڑی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہے، اس وقت یہ فعل انجام دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو عبادت کے عنوان سے کر رہے تھے، اور دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یتیموں کی پرورش کس طرح کی جانی چاہیے، کہ جب یتیموں کی جب پرورش ہو تو اس طرح سے یتیموں کی پرورش کرو کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ آج میرا باپ نہیں ہے تو میں اس حال میں ہوں۔ کیونکہ امیر المومنین نے کو خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، بے شک، اور امیر المومنین جب باپ ہیں تو پھر کسی کو یتیمی کا درد نہیں ستانا چاہیے جب امیر المومنین اس کے سر کے اوپر موجود ہیں۔ اور یہ صرف لقب نہیں تھا، یہ عملی طور سے کر کے دکھایا، اور عمل کر کے بتایا، اور عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح یتیموں کے ساتھ دل نوازی کی جاتی ہے۔ اور آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا روز شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سے ممالک میں یہ طریقہ ہے، خصوصاً عراق میں بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ امیر المومنین کی شہادت کے موقع کے اوپر یتیموں کی دل نوازی کے لیے امیر المومنین کے نام سے منسوب کر کے لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ وہ یتیموں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں علاقے میں جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، یتیم خانے موجود ہیں، امیر المومنین کی یوم شہادت، امیر المومنین کے شب شہادت، ہم یہ اپنے اندر عہد کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو امیر المومنین کے نام پر کسی ایک یتیم کو ہم ایک لباس دلا دیں، کسی ایک یتیم کی ہم پرورش کے لیے کچھ مدد کر دیں، اس کی اسکول کی فیس دے دیں۔ کوئی بھی عمل، میں نے عرض کیا، کوئی بھی عمل جو خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر چل کے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور یتیموں کی دل نوازی بھی کر رہے ہیں، یتیموں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، تب ہم اس معاشرے کو بنا سکیں گے جو امیر المومنین کا پسندیدہ معاشرہ ہوگا۔ تب ہم کل امیر المومنین سے کہہ سکتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے یتیموں کی دل نوازی کی تھی، ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم یتیموں کی کفالت کر سکیں۔ باقی توفیق اللہ دینے والا ہے اور قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم اپنی حد تک کرنے کی کوشش کر سکیں۔ کوشش یہ کریں کہ جو ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں خود نمائی نہ ہو کہ ہم چار کو دکھا کے دے رہے ہیں، بلکہ خاموشی سے جا کے اس کو دیا جا سکتا ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی ہاں مومنین، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس وقت ہمارے درمیان عالی جناب فاضل حسین صاحب موجود ہیں، جن سے ہم چاہیں گے کہ 21 رمضان کے حوالے سے جو ایک مخصوص نوحہ ہے وہ ہمارے مومنین تک پہنچائیں۔ نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے تلوار کھائی ہے، در جہاں سے اٹھتے ہیں غم کی خدائی ہے، ایک اور ہے تلوار کھائی ہے، سر پیٹتے ہیں جماعت کھڑے ہوئے، ایک شور ہے امام نے تلوار کھائی ہے، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو بات کا یقین،
پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے، بولی حسن حسین سے زینب جگر فگر، سنتی ہوں میرے باپ نے تلوار کھائی ہے، عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، اے مومنو تمہارا جو پہلا امام ہے، اس کو لعین سجدے میں ضربت لگائی ہے، اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، بچے میرے یتیم ہوئے ہے، دہائی ہے، افسوس ابن ملجم ملوک تیغ نے سبتن کو ملال کی صورت دکھائی ہے، جنت میں فاطمہ نے کہا منہ کو پیٹ کر، حیدر کے بعد بچوں پر میرے تباہی ہے، اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے، نانا کا ہجر ماں کا فراق، اپنے گھر سے دور، اس دل سے پوچھو جس نے یہ میت اٹھائی ہے، یوسف کا حال رب کے قابل ہے مدد، مولا دو جہاں دم مشکل کشائی ہے، نالا ہے
خالد دہائی ہے۔ تو یہ تو تھے عالی جناب فاضل حسین صاحب، انجمن رونق دین اسلام کے بزرگ صاحب بیاس، جو یہاں پہ مقبول نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہمیں اور ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب صاحب قبلہ اور ہمارے جناب فاضل حسین صاحب ہم سب کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔